ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے تو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ اپنی روایات کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اللہ جل مجدہ کے اس گھر میں سر بسجود ہونے کے بعد ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس علمی اور فکری نشست میں حاضر ہیں. ابتدائی گفتگو میں آپ تمامی احباب کا بالمتصل حضرات علماء اسلام کا، حضرت علامہ قاری امین صاحب کا، محترم غلام شبیر صاحب کا، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور ذمہ داران کا، بالمتصل آپ تمام احباب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سامعین محتشم، رجب المرجب کا مہینہ بہت ساری نسبتوں کا حامل ہے. اس مہینے میں ایک سفر محبت زمین سے آسمان کی جانب ہے اور ایک سفر محبت آسمان سے زمین کی جانب ہے. جانے والا بھی ام ہانی کے گھر سے جا رہا ہے اور آنے والا بھی ام ہانی کے گھر میں آ رہا ہے. جانے والا بھی ام ہانی کا اخی ہے، آنے والا بھی ام ہانی کا اخی ہے. جانے والے کی شان یہ ہے کہ وہ رب کا نبی بن کے جا رہا ہے، آنے والا اس کی بارگاہ سے حضرت علی بن کے آ رہا ہے. دونوں کی شانیں یقیناً اس نسبت کی حامل ہیں کہ انہیں بیان کیا جائے، لیکن اصل مرکز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. میں نے آج رجب المرجب کی اسی مناسبت سے اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچانا ہے. جو آیت میں نے ابتدائی گفتگو میں تلاوت کی اس کے ذیل کے مضامین آپ تک پہنچانے سے پہلے موضوع بیان کر دوں اور پھر اعتقادی اعتبار سے ایک بات بالکل واضح کر دوں. میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عظمت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. اور فکری طور پر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم راہ اعتدال پر ہیں، نہ ہم ادھر جاتے ہیں نہ ہم ادھر جاتے ہیں. ہم درمیان کے راستے پر جو ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے اہل سنت کا، اس حسن کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن دور حاضر کا یہ المیہ ہے اور یہ بات دیکھنے میں بارہا ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ سارا سال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر پاک کرتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی بات کرتا ہے، سیدنا فاروق اعظم کا تذکرہ کرتا ہے، سیدنا عثمان ذو النورین کا نام لیتا ہے، وہ سارا سال صحابہ کے قصیدے گنگناتا ہے، ان کی عظمتوں کے تذکرے کرتا ہے، ان کے شمائل کو بیان کرتا ہے، ان کے خصائل اور محامد کا ذکر کرتا ہے. سارا سال اگر وہ صحابہ کا ذکر کرے کوئی بندہ کچھ نہیں کہتا، لیکن چند لمحوں یا چند دنوں کی مناسبت سے اگر اس کی زبان پر حضرات حسنین کریمین کا ذکر آتا ہے، سیدہ کائنات مخدومہ کونین صدیقہ کبریٰ
رسول کریم کی پاک شہزادی بطول زہرا کا ذکر آتا ہے یا بالمتصل مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بات آتی ہے، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ ذکر کرنے والا کسی اور فکر کا حامل ہے۔ جان لیجئے یہ بغض، یہ حسد، یہ کینہ جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا، یہ بدعقیدگی جو ہمارے سینوں میں داخل کی گئی، یہ قطعاً اہل سنت کا شعار، منہج اور طریقہ نہیں تھا۔ کیوں؟ ہم سلف کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ اپنے منہج پر چلتے ہوئے صحابہ کے بالمتصل رسول اللہ سے مل رہے ہیں۔ اور جان لیجئے ہمارے مسلک میں، ہمارے مشرب میں، ہمارے مذہب میں صحابہ کا ذکر کرنا یہ اہل بیت کی تنقیص نہیں ہے، گج بج کر اہل بیت کی بات کرنا یہ صحابہ کی تنقیص نہیں۔ لیکن فکری طور پر بعض نام نہاد ممبر پر بیٹھنے والے لوگوں میں یہ تاثر اور شعور انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیا، یہ نالج انہیں دینا شروع کر دیا کہ شاید صحابہ کا ذکر کریں گے تو اہل بیت کی تنقیص ہوگی، اہل بیت کی بات کریں گے تو صحابہ کی تنقیص ہوگی۔ جان لیجئے یہ دونوں شجر نبوت کے حصے ہیں۔ شجر نبوت سے ہمیں اہل بیت بھی ملی ہیں، شجر نبوت سے ہمیں صحابہ بھی ملے ہیں۔ ہم صحابہ کے لیے آقا کی تعلیمات پر محبت کا حکم اپنے سینوں میں جاگزی کرتے ہیں، اور آقا کی تعلیمات اور قرآن کے فیصلہ کے مطابق اہل بیت سے باہم مودت کا رشتہ استوار کرتے ہیں۔ اس لیے اب جو بات، جو ذکر، جو شانیں بیان کروں گا، اگر وہ سن کر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ بات صدیق اکبر کے لیے کیوں نہیں کی گئی، فاروق اعظم کے لیے کیوں نہیں کی گئی، سیدنا عثمان ذو النورین کے لیے کیوں نہیں کی گئی، تو پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی شان رسول کے سبب ملی ہیں، علی شیر خدا کو عظمتیں بھی رسول کے سبب ملی ہیں۔ ان دونوں ذوات میں کوئی تفاوت، باہم کوئی تضاد، اگر ایک کی شان یہ ہے کہ وہ بدع مصطفیٰ ہیں، ایک کی شان یہ ہے وہ نفس مصطفیٰ ہیں، ایک کی شان یہ ہے وہ آقا کریم کا جسم ہے، تو پھر صحابہ کی شان یہ ہے وہ اصحاب النجوم ہیں، زمین پر رہ کر آسمان پر چمکتے ستارے ہیں، ان سے رب راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ بس میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ بات قطن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں براہ راست مولا علی شیر خدا کی عظمت و شان کو بیان کر سکتا تھا، لیکن یہ میرے تجربات ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں اس طرح یہ بدعقیدگی پیدا کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی مولا علی کا ذکر کرتا ہے تو شاید اس کے ذہن میں یہ شائبہ آتا ہے کہ یہ ذکر کرنے والا کسی اور فکر اور کسی اور راستے کا راہی ہے۔ جان لیجئے یہ فکر در اصل خارجیت ہے، یہی فکر در اصل ناصبیت ہے، یہی فکر در اصل آقا کی مبارک تعلیمات سے دوری کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، پہلی آیت کے آخری حصہ میں بالمتصل اس قرآن کے بابت ہدایت کا تصور پیش کیا۔ ایک بات میں مزید کر دوں تاکہ عقیدہ بالکل واضح ہو جائے اور ابہام پھر بھی اگر ہو تو ختم ہو جائے، تاکہ حجت بھی تمام ہو جائے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورہ مومن، اس کی آیت نمبر ہے 28۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک آل فرعون کے مومن کا ذکر کیا۔ آل فرعون کا مومن کون تھا؟ جب آل فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ شخص کہنے لگا جو حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا، تم اسے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کا صرف اتنا قصور ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی اور پھر محسوس کیا کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کے قتل پر آمادہ ہیں تو وہ انہیں روکتا رہا اور یہ بات باور کرواتا رہا۔ اللہ نے اس کے اس جذبہ محبت کو قرآن کی سورہ مومن کی 28 نمبر آیت میں جمع فرمایا۔ سیدنا علی شیر خدا صحابہ کے مجمع میں جلوہ فرما ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں اے نبی کے صحابہ، بتاؤ آل فرعون کا وہ مومن افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل ہے؟ اب اس مومن کی بات کی اور ادھر ابو بکر صدیق کی بات کی۔ صحابہ نے عرض کی آپ بہتر جانتے ہیں، قربان جاؤں علی شیر خدا فرماتے ہیں سنو، اگر اس آل فرعون کے مومن کا ایک پلڑے میں ایمان رکھا جائے، حضرت موسیٰ کے ساتھ تعلق خاص رکھا جائے، ریاضت اور معیت کا فیضان رکھا جائے، اس کی ساری عمر کو ایک پلڑے میں رکھا جائے
اور ساعتو ابی بکر، ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ ایک پلڑے میں رکھیں، ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ اس کی ساری زندگی سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بڑھ کر ہے اور برتر ہے۔ اب مجھے بتائیں، جن کو آپسی باہم تعلق اور محبت کا پیمانہ یہ ہو، اگر ہم ان کے ذکروں میں تفاوت کی طرف جائیں گے تو مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہماری بدبختی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ جان لیجئے حضرت علی شیر خدا کا کعبے میں پیدا ہونا یہ حضرت علی کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ کعبے کا شرف اور اعزاز ہے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران طواف، صحیح مسلم کی روایت، بیت اللہ شریف کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بیت اللہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن ایک بندہ مومن جو مجھ پر ایمان لے کر آئے گا اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر ایک بندہ مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے، پھر وہ جو تاجدار حلقہ ہے، جو مراد الکفا ہے، جو سخاوت کا سمندر ہے، جو شجاعت کا غضنفر ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو تاجدار حلقہ ہے، جو ابو الحسنین ہے، جو زوج بطول ہے، جو آقا کریم کا مبارک برادر ہے، مجھے بتائیں اگر ایک بندہ مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے تو پھر ابو طالب کے بیٹے علی کی مقام، عظمت اور شان کیا ہوگی جو کل ایمان بن کر کعبے میں جلوہ فرما ہو رہا ہے۔ یہی وجہ تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعبہ تیری بڑی حرمت ہے لیکن ایک بندہ مومن کی حرمت تجھ سے، اور اگر بندہ مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے تو پھر کل ایمان بن کر کعبے میں جلوہ فرما ہونے والے حضرت ابو طالب کے بیٹے علی کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھیں تاریخ میں اس بات پر اختلاف بھی کثیر ہے، شدید ہے۔ تاریخ نے بہت سے نام دیے کہ وہ بھی کعبے میں پیدا ہوا، وہ بھی کعبے میں پیدا ہوا، اور بعض لوگوں نے یکسر نفی کرتے ہوئے کہا کہ وہ سارے تو کعبے میں پیدا ہوئے لیکن علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا۔ جان لیجئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اگر کعبے میں نہ پیدا ہوتے تب بھی آپ علی تھے، اور آپ کعبے میں پیدا ہوئے تب بھی آپ علی ہیں۔ کیوں؟ آپ کی نسبت و عظمت و شان کے لیے آپ کا کعبے میں پیدا ہونا ضروری نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو جو وراء الورا رتبہ، مقام، رفعت اور بلندی عطا کی ہے اس پر اللہ کا مبارک کلام اور آقا کریم کی مبارک حدیث اور حضور کے ارشادات واضح ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اللہ نے اس قرآن کو تقوی والوں کے لیے ہدایت قرار دیا۔ اب قیامت تک جو بندہ اس کتاب سے رشد پانا چاہتا ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا پانا چاہتا ہے، اس کا قرب پانا چاہتا ہے، اس کی معیت کی خیرات کا طلبگار ہے، اور وہ چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے اس کی عاقبت بہتر ہو جائے، اس قرآن کے ذریعے اس کی برزخ سنور جائے، اس قرآن کے ذریعے اسے رب کی رضا میسر آ جائے، تو جان لیں یہ قرآن اس کی حیات کو بہتر کرے گا، یہ قرآن اسے برزخ میں نجات عطا کرے گا، اور یہ قرآن اسے آخرت میں ضمانت کامیابی کی دے رہا ہوگا۔ ھدی للمتقین، جو تقوی والا بن کر اس قرآن سے ہدایت لے رہا ہو۔ کیوں؟ اللہ نے یہ اصول طے کر دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب اگر کوئی تقوی والا نہیں ہے، وہ ساری عمر قرآن پڑھتا رہے، قرآن کبھی اس کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور بالعموم معاشرہ جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ہمارے اخلاق کو بہتر نہیں کرتا، کردار کو درست نہیں کرتا، معاملات کی صحیح سمت کا تعین نہیں کرتا، اس کی وجہ مسئلہ معاذ اللہ قرآن میں نہیں ہے، مسئلہ ہماری اپنی ذات میں ہے کہ ہم نے آج تک قرآن سے کسب فیض کرنے کا ذریعہ سمجھا اور سیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے ابتدا میں بتا دیا قرآن اسی کے لیے آخرت میں ہدایت کا سامان کر رہا ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ اب قرآن سے جس سے ہدایت چاہیے اس سے تقوی والا بننا ہوگا۔ سامعین محتشم، اللہ نے جس تقوی کو قرآن کے ساتھ خاص کر دیا ہے
اور پھر اسی تقوی کی بنیاد پر ہدایت کو بیان کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ تقوی کیا ہے؟ وہ تقوی کیا ہے؟ جان لیجئے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں تقوی کے بالمتصل اوصاف کو بیان کیا، تقوی کے حاملین کے معاملات کو ڈسکس کیا، ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا، لیکن اس نے اس پورے قرآن میں تقوی کے بالمتصل کوئی مجسم مثال نہیں دی۔ باری تعالیٰ بتا تو صحیح، جس تقوی کو تو ہدایت قرار دے رہا ہے، اگر ہم اس تقوی کو سمجھنا چاہیں، کوئی مجسم وجود دکھا جس کے ذریعے ہمیں تقوی سمجھ آ سکے۔ باری تعالیٰ بتا تو صحیح کون ہیں جنہیں تو نے تقوی والا بنایا ہے تاکہ انہیں دیکھ کر ہمیں تقوی سمجھ آ سکے۔ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب سورہ انفال میں دیا، فرمایا سنو میں نے قرآن کو ہدایت قرار دیا اور ہدایت تقوی والوں کے لیے قرار دیا، اور میرے تقوی والے ان اولیاءہ الا المتقون، وہ میرے ولی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کہ جو میرے ولی ہیں وہ تقوی والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن ہدایت ہے، ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے، اور تقوی والے اللہ کے ولی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ ولی جنہیں اللہ تقوی والا قرار دے رہا ہے وہ ولی کون ہیں؟ اللہ نے اس سوال کا جواب بھی قرآن کی سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت میں دیا۔ فرمایا میں نے قرآن کو ہدایت بنایا، ہدایت تقوی والوں کے لیے بنایا، تقوی والے اپنے ولیوں کو بنایا۔ اب تم نے سوال کیا کہ وہ ولی کون ہیں، جواب سن لو، سورہ مائدہ 55 نمبر آیت، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ تمہارے ولی ہیں۔ اللہ نے کتنے نام اس آیت میں شامل کیے؟ 3۔ کتنے لوگوں کو، کتنی ذاتوں کو ولی قرار دیا؟ 3۔ اس نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تمہارا ولی ہے، پھر اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور پھر ایمان والے تمہارے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی ہونے میں کسی کو شک؟ رسول کے ولی ہونے میں کسی کو شک؟ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سے ایمان والے ہیں جو ولی ہیں؟ چونکہ ہر ایمان والا اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا، میرا بھی دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، آپ سارے بھی خود کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن ہم ایمان والے ہو کر بھی خود کو ولی نہیں کہتے، اور کوئی ولی بھی خود کو ولی نہیں کہتا، لوگ اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ جان لیجئے اللہ کے ولی ہونے میں شک نہیں ہے، رسول کے ولی ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن یہاں ایمان والوں کو ولی کہا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے مولا ادھر تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، سارے خود کو ولی کہتے ہیں، بتا تو صحیح کون ایمان والے ہیں جو ولی ہیں؟ اس نے اسی آیت میں فرمایا ہر ایمان والے کی بات نہیں کی، وہ ایمان والے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہمارا ولی، رسول ہمارا ولی، ایمان والے ہمارے ولی، وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ سامعین محتشم، اس آیہ کریمہ کو مزید سمجھنے کے لیے آئیں اس کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں، تاکہ کوئی ایک ایسا وجود اور ایسی ذات ہمیں مل سکے جو اس ولی کے معنی پر صادق آتی ہوئی ہمیں نظر آئے۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے لیے میں دور حاضر کی کسی تفسیر کا سہارا نہیں لیتا، آپ کو اس آیت کی تفسیر کے لیے آج سے 10 صدیاں پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ کسی مجہول مفسر کی تفسیر نہیں پڑھتا، بلکہ معروف مفسر امام ابو بکر جساس تفسیر احکام القرآن، آپ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک چیپٹر لکھا ہے، اس کا نام ہے اعمال یسیرہ۔ اعمال یسیرہ ان کاموں کو کہتے ہیں جن کے کرنے سے نماز میں نماز نہیں ٹوٹتی، یعنی وہ کام اگر کوئی بندہ نماز میں کر لے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔
آپ نے فہرست مرتب کی، یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام، اگر کوئی بندہ نماز میں کرے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ فہرست مرتب کرنے کے بعد آپ بطور دلیل ایک حدیث لے کر آئے، وہ حدیث بھی ہوئی اور اس آیت کا شان نزول بھی ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ صحن مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہیں، اور علمی مباحثہ، آپس میں علمی مذاکرہ چل رہا ہے، کسی مسئلہ کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ بہم علمی بحث میں مصروف ہیں۔ اسی اسنا میں سیدنا علی شیر خدا مسجد میں داخل ہوئے، مصلی امامت کے قریب ہوئے، تکبیر کہہ کر آپ نے نماز شروع کر دی۔ اب وہ فرض سنت نماز ہے یا نفل نماز ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ آپ نے نماز شروع کر دی، جو ہی آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، مصلی امامت کے قریب ہوا اور دعا کرنے لگا، مولا میں مشکل میں ہوں، میری مشکل کشائی کر، میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کر، میں حاجت مند ہوں، میری حاجت روائی کر۔ اب وہ کافی دیر تک التجا کرتا رہا، دعا کرتا رہا، اللہ کے حضور سوال کرتا رہا، اور کچھ دیر کے بعد جانے لگا۔ اس کی زبان پر کلمات تھے، مولا میں مشکل میں تھا، میری مشکل کشائی نہیں ہوئی، میں پریشان تھا، میری پریشانی دور نہیں ہوئی، میں حاجت مند تھا، میری حاجت روائی نہیں ہوئی۔ وہ یہ بات کہہ کر جانے لگا، جو ہی سیدنا علی المرتضیٰ کے قریب سے گزرا، آپ نے حالت نماز میں اپنا دائنہ ہاتھ اس کے قریب کیا، آپ کی ایک انگلی میں قیمتی انگوٹھی اور اس میں قیمتی پتھر تھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، اسے بلاغت کی زبان میں قرینہ حال کہتے ہیں۔ آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، انگلی کا اشارہ کیا، مطلب یہ تھا یہ انگوٹھی نکال لے، بازار میں بیچ دے اور اپنی مشکل کو حل کر لے۔ جو ہی آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے انگوٹھی نکالی، بازار جا کر بیچی، اپنی مشکل کو آسان کر دیا۔ وہ تو انگوٹھی لے کر چلا گیا، لیکن صحابہ کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑ گیا، سوال کہ آیا علی نے نماز میں جو کام کیا ہے اس سے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ابھی حضرت علی المرتضیٰ سلام پھیرتے ہیں، صحابہ قریب ہو کر عرض کرتے ہیں، یا علی آپ نے یہ کام کیا ہے، بتائیں آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قریب تھا کہ مولا علی کوئی بات کرتے، آقا کریم مجلس میں جلوہ فرما ہوئے، صحابہ حضور کے قریب ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ سارا معاملہ ہے، علی نے حالت نماز میں یہ کام کیا ہے، بتائیں علی کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قریب تھا کہ میرے آقا کریم کوئی جواب دیتے، رب کا پیغام بر جبرائیل دوڑتا ہوا آیا، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ یہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں علی کی نماز کے بابت، انہیں بتا دیجئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ایمان والے تمہارے ولی ہیں جو نماز خدا کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ مشکل بندوں کی دور کر رہے ہوتے ہیں، جو نماز خدا کی پڑھتے ہیں اور مشکل بندوں کی دور کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی یہ بات سنی، صحابہ کرام کو مسئلہ سمجھ آ گیا، صحابہ چلے گئے، لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑ گئے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اس آیہ کریمہ میں 3 باتیں ہمیں پتہ چلی۔ کتنی باتیں؟ اب ان 3 باتوں کو جوڑیے گا۔ پہلی بات، اس آیت نے ہمیں بتایا اللہ ہمارا ولی ہے، پھر اسی آیت نے بتایا اس کا رسول بھی ہمارا، پھر اسی آیت نے بتایا علی بھی ہمارا۔ کون ہمارا ولی ہے؟ علی۔ وہ علی ہمارا ولی ہے جس ولی سے اللہ نے تقویٰ کو خاص کیا، اور تقویٰ وہ ہے جس سے اللہ نے ہدایت کو خاص کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر اس آیت کے پس منظر میں اب تک کا مضمون سمیٹیں تو ایک بات سمجھ آتی ہے، اللہ نے قرآن کو ہدایت بنایا، ہدایت تقویٰ والوں کے لیے بنایا، تقویٰ اپنے ولیوں کو عطا کیا، اور اپنا ولی اس نے علی کو بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب جو قرآن سے کسب فیض کر کے ہدایت کے ذریعے تقویٰ پانا چاہتا ہے، اسے علی تقویٰ والے کی محبت کو اختیار کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے امر پر اس آیت کا روئے زمین پر پہلا مصداق کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود حضرت علی۔ دیکھیں اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا، ولی۔ ذرا میرے ساتھ بولیے گا، دہرائیے گا، کیا لفظ استعمال ہوا؟ کیا ایک عقیدہ بھی سمجھیں۔ ولی ایک ایسا لفظ ہے جو عربی زبان میں
کثیر المعنی ہے، اس کے بہت سارے معنی مراد بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا ولی کا ایک معنی ہے کفیل، ولی کا ایک معنی ہے سردار، ولی کا ایک معنی ہے آقا، ولی کا ایک معنی ہے دوست، ولی کا ایک معنی ہے وارث، ولی کا ایک معنی ہے ولی عہد بادشاہ۔ ولی بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس آیت نے ولی کا ایک معنی متعین کیا، اور وہ معنی ہے مشکل کشا۔ کیا معنی ہے؟ میں نے تو یہ معنی نہیں کیا، یہ معنی کس نے کیا ہے؟ خود آیت نے، قرآن نے، صاحب قرآن نے، خود رب ذوالجلال نے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ولی ہونے میں کسی کو شک، اس کا مطلب ہے اللہ کے مشکل کشا ہونے میں کسی کو شک، اہل سنت میں رسول کے ولی ہونے میں کسی کو شک، اور رسول کے مشکل کشا ہونے میں بھی کسی کو شک، اور پھر اسی آیت کی روشنی میں حضرت علی کے ولی ہونے میں کسی کو شک، اور اہل سنت کے ہاں حضرت علی کے مشکل کشا ہونے میں بھی کسی کو شک۔ حضرت علی کو اس آیت کی روشنی میں مشکل کشا بنایا گیا۔ میں ایک قرآن کا مقام پڑھتا ہوں اور پھر بالربط آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ مفہوم مزید واضح ہو سکے، پھر آخر میں یہیں سے گفتگو کو دوبارہ چھیڑیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے دعائے مصطفیٰ کو بیان کیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ جب آقا کریم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو حضور نے دعا کی، باری تعالیٰ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مولا مجھے اپنی بارگاہ سے مددگار عطا فرما۔ اس آیت کا مصداق بنے علی شیر خدا۔ کون بنے؟ اچھا، اسی قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی 35 نمبر آیت میں حضرت موسیٰ کی دعا ہے۔ ان کی دعا کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، باری تعالیٰ مجھے میرے گھر میں سے میرا مددگار وزیر عطا فرما۔ اس آیت کے مصداق بنے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سامعین محتشم جان لیجئے، یہ دونوں رب کے رسولوں کی دعائیں ہیں، یہ دونوں اولو العزم پیغمبروں کی صدائیں ہیں کہ وہ رب کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مجھے میرے گھر میں سے میرا مددگار وزیر عطا فرما۔ حضور دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مولا مجھے اپنے گھر سے مددگار عطا فرما۔ آقا نے دونوں رسولوں کی دعا کو قبول کیا۔ جب حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا، انہیں ان کے گھر سے ہارون عطا کیے، اور جب حضور کی دعا کو قبول کیا، انہیں اپنے گھر سے علی شیر خدا عطا کیا۔ انہیں اپنے گھر سے، یہی وجہ تھی علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ کیوں؟ رب عالم الغیب ہے، کوئی شے اس کے احاطہ علم سے مخفی، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا تھا میرا محبوب دعا کرے گا۔ دعا موسیٰ نے بھی کی تھی، لیکن موسیٰ نے وزیر مانگا، مددگار مانگا، لیکن من اہلی اپنے گھر والوں سے مانگا۔ لیکن قربان جاؤں، جب میرا محبوب دعا کرے گا وہ اپنے گھر سے نہیں، میرے گھر سے مانگ رہا ہوگا۔ وہ کہاں سے مانگے گا؟ دیکھیں، آج بہت سارے لوگ ہیں جو حضرت علی شیر خدا کے بیت اللہ میں پیدا ہونے پر ابہام اور تشویش کا شکار رہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، اللہ رب العزت نے سیدنا علی کو یہ شرف، عزت اور مرتبت بخشی کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن بالمتصل کعبے میں پیدا ہونے کے سبب، ابتدائی گفتگو کی بات دہرا رہا ہوں، علی کا کعبے میں پیدا ہونا یہ علی کا نہیں بلکہ کعبے کا شرف اور اعزاز تھا۔ حضرت علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ مفسرین اس کی ایک وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ سیدی شیخ الاسلام نے ایک بڑی دلچسپ اور دل آویز بات لکھی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بیت اللہ عبادت کا مرکز ہے، ریاضت کا مرکز ہے، طواف کا مرکز ہے، بیت اللہ سجدہ گاہ ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، جب نماز مکمل کر لیتے ہیں پھر اپنا چہرہ، اپنا رخ کعبے سے پھیر لیتے ہیں۔ رخ کا پھیرنا یہ نماز سے نکلنے کی نشانی ہوتا ہے۔ اگر کعبے سے رخ پھر جائے نماز باقی
نہیں رہتی۔ اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کیا اس لیے کہ وہ بتانا یہ چاہتا تھا ایمان والوں اگر کعبے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی ہے، علی سے رخ پھرے گا تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ علی کیوں؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کعبے میں مصطفیٰ کریم کی دعا کا ثمر بن کر پیدا ہو رہے تھے کہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی۔ وہ رب عالم الغیب تھا، کوئی شے اس سے مخفی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، سب کچھ اس کے احاطہ علم میں ہے۔ وہ جانتا تھا میرا محبوب دعا کرے گا۔ دعا حضرت موسیٰ نے بھی کی تھی اور موسیٰ کی دعا تھی میرے گھر سے عطا کر، محبوب کی دعا ہوگی اپنے گھر سے عطا کر۔ اس لیے علی کو کعبے میں پیدا کر کے محبوب کی دعا کا ثمر بنا رہا ہوں اور اپنے گھر سے محبوب کو مددگار عطا فرما رہا ہوں۔ تو آقا کریم کی دعا پر علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، عربی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے نصیر، اس کا معنی ہے مدد کرنے والا، ایک لفظ ہوتا ہے ناصر، ناصر کا بھی معنی ہے مدد کرنے والا۔ کتنے لفظ ہیں؟ تھوڑا تحدیث نعمت کے لیے بولیں، کتنے لفظ ہیں؟ ایک لفظ ہے اور ایک لفظ ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ ناصر بھی مددگار کو کہتے ہیں اور نصیر بھی مددگار ہوتا ہے، لیکن معنی ایک ہونے کے باوجود ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَاصِرًا، مولا مجھے اپنے گھر سے ناصر عطا فرما۔ حضور نے مانگا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مولا اپنے گھر سے نصیر عطا فرما۔ اس کا فرق سمجھنے کے لیے میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ ابھی کون سا مہینہ ہے؟ اگلا مہینہ کون سا ہوگا؟ اس سے اگلا مہینہ ہوگا رمضان۔ یہ جو آپ کی جامع مسجد ہے، یہاں آپ رمضان میں تراویحاں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا سورتیں سنتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا اور آسان ہو گیا۔ قرآن سننے والے سامعین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، علماء یہ بہتر جانتے ہیں، آپ اور میں چونکہ اسی قوم اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بھی یہ بات سمجھیں گے۔ ہمارا ایک المیہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم قرآن تو سننا چاہتے ہیں لیکن کبھی ہماری گاڑی چلتی ہے کچے پہ اور کبھی ہماری گاڑی چلتی ہے پکے پہ، کبھی ہمیں نیند آتی ہے، کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی افطار میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، کبھی ہم آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے ہیں، لیکن قرآن تو پڑھنا ہے، پھر قرآن سننا بھی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پکا سامع مختص کر دیتے ہیں جو امام کے پیچھے 30 دنوں تک قرآن سنتا ہے۔ اس کی گاڑی کچے پکے پہ وہ ایک ہی ٹریک کرائی ہوتا ہے اور سارا مہینہ وہ کیا سنتا ہے؟ قرآن۔ اب مجھے بتائیے گا جب 30 دن وہ سامع قرآن سن لیتا ہے اس کے بعد بھی اسے رکھتے ہیں یا خدمت کر کے واپس بھیج دیتے ہیں؟ واپس بھیج دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی لطیف مثال ہے، وہ قرآن سنتا ہے اور قرآن سننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سامع۔ میں بھی قرآن سنوں، میں بھی سامع ہوں، آپ بھی اس وقت سامع ہیں۔ سامع کہتے ہیں سننے والے کو، رب بھی سنتا ہے لیکن پورا قرآن پڑھیں، اس نے سارے قرآن میں کہیں بھی خود کو سامع نہیں کہا، اس نے اپنے آپ کو سامع، جبکہ سامع بھی سنتا ہے۔ اس نے فرمایا سنو، سنتا میں بھی ہوں، سنتے تم بھی ہو، تم سنو، سامع بنتے ہو، میں سامع نہیں ہوں۔ میری شان یہ ہے انہو هو السمیع البصیر، تم سامع ہو میں سمیع ہوں۔ مولا فرق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے فرق یہ ہے سامع کبھی کبھی سنتا ہے، سمیع ہمیشہ سننے والا ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھنے سے پہلے تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن۔ یہ جو الرحیم ہے اس کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا۔ میں بھی رحم کرنے والا ہو سکتا ہوں، آپ بھی رحم کرنے والے ہو سکتے ہیں اور اللہ بھی رحم کرتا ہے، لیکن آپ اور میں مل کر بھی اگر رحم کرنے والے بن جائیں ہم مستقل بذات رحیم نہیں ہو سکتے۔ اللہ بھی رحم کرتا ہے، ہم بھی رحم کرتے ہیں، ہم رحم کریں راحم بنتے ہیں، وہ اللہ رحم کرنے کے باوجود راحم نہیں بنتا۔ سارا قرآن پڑھیں، اس نے فرمایا رحم تم بھی کر سکتے ہو اور میں بھی رحم کرتا ہوں، لیکن تم رحم کرو راحم بنتے ہو، میں رحم کروں رحیم بنتا ہوں۔
مولا فرق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں فرق یہ ہے راحم کبھی کبھی رحم کرتا ہے، رحیم ہمیشہ مہربان اور رحم کرنے والا ہوتا ہے، رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ سامعین محتشم، یہ دو مثالیں کافی ہیں۔ جس طرح راحم رحیم نہیں ہو سکتا، سامع سمیع نہیں ہو سکتا، اس طرح ناصر بھی نصیر کیوں؟ نصیر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں دائمیت ہے، ہمیشگی ہے، اور ناصر میں جز وقتی افادیت پائی جاتی ہے۔ ناصر کہتے ہیں کبھی کبھی مدد کرنے والے کو، نصیر ہوتا ہے ہمیشہ مدد کرنے والا۔ آقا نے رب کی بارگاہ میں ناصر نہیں مانگا کیونکہ علی ایک دو جنگوں کے لیے درکار نہیں تھا، آقا نے نصیر مانگا کہ محبوب رب ذوالجلال وہ نصیر عطا کر کہ قیامت تک کے لیے میرا کوئی امتی، پریشان امتی، ذبوحال امتی آگے بڑھ کر دل سے علی کی صدا بلند کرے، میرا علی ایسا نصیر ہو آگے بڑھ کر اس کی مدد کر رہا ہو، ایسا نصیر عطا کر جو قیامت تک میرے امتیوں کی، اور صرف قیامت نہیں بلکہ حشر کا میدان لگے اور میرے توسط سے علی کیا گیا، وہ رسول کی دعا بنتے ہوئے نصیر بنا، اور معنی ولی پر صادق اترا کہ اللہ نے ولی کا معنی آیت کے ذریعے مشکل کشا کیا، مدد کرنے والا کیا، اور حضور نے دعا کے ذریعے علی کو مدد کرنے والا بنا کر رب کی بارگاہ سے مانگا۔ دیکھیں حضرت علی کو جو یہ شان نصیریت عطا ہوئی، اس پر دو باتیں کرتا ہوں۔ اگر آپ قرآن کا ایک مقام پڑھیں، غزوہ احزاب، یہ 9-10 آیت ہے، 11 نمبر آیت ہے، وہاں غزوہ خندق کا ایک واقعہ اللہ نے ڈسکس فرمایا۔ غزوہ خندق کیا تھی؟ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ پر پہلی مرتبہ جنگی ٹولز کے طور پر خندق کو اڈاپٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے عرب میں خندق کا رواج اور کانسیپٹ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے مشورہ دیا، حضور نے قبول فرمایا۔ بڑی لمبی، بڑی گہری، بڑی چوڑی خندق کھودی گئی، درمیان میں آگ ہے، کوئی کافر کود کرانے کی کوشش کرتا ہے، اندر گرتا، ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے، اگر کوئی پار کر بھی آتا ہے صحابیات پتھر مار مار کے اسے واصلے جہنم کر دیتی ہیں۔ لیکن قرآن کا بالعموم یہ موضوع بیان کر رہا ہے، اور سیر کی کتب اس بات پر شاہد ہیں کہ عرب کا ایک جری تھا عمر بن عبد ود، خندق کے محاذ پر اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور خندق پار کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے آ گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے بالغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا، کہ دل حلق کو آ رہے تھے، اور بعض لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ آج شاید اللہ بھی ہمیں نہ بچائے۔ یہ وہ کیفیت تھی جب عمر بن عبد ود سامنے آیا، جس کے بارے میں روایات شاہد ہیں، وہ پیدل 1000 سوار کے برابر ہوتا تھا۔ وہ عمر بن عبد ود مسلمانوں کو للکارنے لگا، پکارنے لگا، کون ہے جو میری تلوار کا سامنا کرے، میں اس کا سر کاٹوں اور اس جنت میں بھیجوں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ بار بار تانے کستا، پھپکیاں کستا، باتیں کرتا، دشنام بکتا، کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم آگے نہیں بڑھا رہا تھا۔ اور جب اس کی بربریت کا تو سکوت، اس کی بربریت پر مبنی اندھیر نگری کا سما ماحول مزید پڑھنے لگا، قربان جاؤں، جب وہ پھپکیاں کسنے لگا، تانے دینے لگا، علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ مرد ہور تھے جن کی تکبیر کی صدا نے اس کے بربریت پر مبنی سکوت کو توڑا، اور مولا علی نعرہ تکبیر لگا کر اس کے سامنے آگے بڑھ گئے۔ آقا کریم نے چبوترے سے اشارہ کیا اور علی کو واپس بٹھا دیا گیا۔ پھر اس نے تانے کسے، حضرت علی شیر خدا پھر آگے بڑھے۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے پکارا، قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان مشکل میں تھے، اور اللہ نے علی کو مسلمانوں کا مشکل کشا بنایا۔ مسلمان مشکل میں تھے، تیسری مرتبہ جب اس نے تانا کسا، علی شیر خدا آگے بڑھے، حضور نے بلا لیا، قریب کیا، اپنا امامہ پاک حضور نے علی کے سر پر رکھا، اپنی ذوالفقار حضور نے علی کو تلوار عطا کی، اور پھر علی کو رن کی طرف بھیجا، فرمایا علی جا رہے ہو، وہ تو بے وقوف ہے، تم نے پہلے وار نہیں کرنا، اس کو موقع دینا ہے۔ اب علی رن میں قدم رکھتے ہیں، قربان جاؤں علی کی عظمت، شجاعت اور جرت پر، ادھر رن میں قدم رکھ رہے ہیں، ادھر محبوب کی محبت پر کہ حضور دعا فرما رہے ہیں اللہم ربی لا تذرنی فردا، مولا میرے علی کی مدد فرما۔ سامعین محتشم،
ایک بڑی لطیف بات آپ کو آج پتہ چلنے والی ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ ایک فکری نظریاتی تربیت کا دروازہ بھی بہم کھولنے والی ہے۔ دیکھیں یہ خندق کا میدان ہے، کس کا؟ یہ وہ محاذ، وہ غزوہ تھا جب کفر اور اسلام کی فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس کے بعد کافروں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ عمر بن عبد ود کافروں کا نمائندہ تھا، علی شیر خدا اسلام کے نمائندے تھے۔ وہ ظلمت کا پیکر تھا اور علی شیر خدا امن کا پیکر تھے۔ وہ کفر کی طرف سے ان کا کارندہ خاص تھا، علی شیر خدا اسد اللہ الغالب بنتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست و بازو بن رہے تھے۔ ادھر کفر، دلالت، نجاست اور خباثت تھی، ادھر علی شیر خدا کی شجاعت تھی، محبت تھی، امن اور آقا کریم کے ساتھ خاص چاہت تھی۔ سامعین محتشم، ادھر عمر بن عبد ود کفر کا نمائندہ اور علی شیر خدا اسلام کے نمائندے تھے۔ اس کا قول کفر کا قول تھا، علی کا قول اسلام کا قول تھا۔ اس کی بات کفر کی بات تھی، علی شیر خدا کی بات اسلام کی بات تھی۔ اس لیے جو جو زبان سے نکلے گا وہ کفر اور اسلام کی پہچان بنتا چلا جائے گا۔ علی شیر خدا رن میں قدم رکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے، میانہ قد تناسب جسم دیکھتا ہے، کہتا ہے کیا مسلمانوں کو میرے مقابلے کا کوئی اور نہیں ملا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ فیصلہ تو میری تلوار کرے گی۔ اس نے کہا جوان بڑا اٹھ کے آتا ہے، 3 مرتبہ دیکھا کوئی آگے نہیں آتا، تو بار بار آگے بڑھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، ذرا بتا تو صحیح تیرا تعارف کیا ہے؟ عربوں میں ضربت کا ایک اصول تھا، وہ برابری کے لوگوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم پلہ نہ ہو تو وہ اس سے اپنے لیے گالی سمجھتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے سے چھوٹے قد کاٹ والے کو مار کے آیا ہے، اسے وہ بہادری نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی 1 اور 1 1 بائی 1 یا کیا کہیں گے 1 on 1 فائٹ کیا کرتے تھے، آمنے سامنے ضربت میں مقابلہ کیا کرتے تھے۔ علی شیر خدا سے کہنے لگا اے جوان اپنا تعارف دے، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا تعارف پوچھنا چاہتا ہے، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ آپ نے جو ہی یہ بات کی، عمر بن عبد ود کہنے لگا ابو طالب تو میرا بڑا گہرا دوست تھا، بڑے تعلقات تھے، بڑی راہ و رسم تھی، میں اپنے دوست کے بیٹے کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، جا تجھے معاف کرتا ہوں، واپس جا کسی اور کو میرے مقابلے میں بھیج۔ آپ نے فرمایا پھر ہلکے میں لے رہا ہے؟ آپ نے تلوار بے نیام کی اور فرمایا اب علی کی تلوار تیرا فیصلہ کرے گی۔ اس نے بھی تلوار نکال لی اور کہا وار کر۔ مولا علی نے فرمایا وار کروں گا لیکن پہلے ایک سودا ہے، اگر تو قبول کر لے۔ کیا سودا ہے؟ ایمان قبول کر لے۔ سامعین محتشم، آج مجھے اور آپ کو اگر کسی سے اختلاف ہو جائے، ہم کپڑے پھاڑنے سے گریز نہیں کرتے، پگڑیاں اچھالنے سے گریز نہیں کرتے، لان تان کرنے سے گریز نہیں کرتے، کریکٹر اسیسینیشن کے فروغ سے خود کو نہیں روکتے، مسلکی انتہا پسندی، فرقہ واریت، بغض، نفرت، اناد ہم میں اس قدر زیادہ ہے، ہم کسی کو اپنے سوا مسلمان اور ایمان والا سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ہیں جو حق ہیں، ہم ہی ہیں جو سچ ہیں، ہمارے علاوہ سارے باطل ہیں، سارے نجاست میں ہیں، سارے دلالت میں ہیں، اللہ نے صرف ہمیں ہدایت عطا کی ہے۔ جان لیجئے علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا وصف یہ تھا، انہوں نے دروازہ ایمان خود تک بند نہیں کیا تھا، سامنے کفر، دلالت، نجاست کا بوہے کثیر بن کر عمر بن عبد ود تھا، لیکن علی کا پیکر محبت، علی کا اسلام کے ساتھ تعلق خاص اور رسول اللہ کے ساتھ نسبت محبت کا فیضان یہ دیکھیے، وہ تانے، پھبکیاں، باتیں، گالیاں دے رہا ہے اور علی اسے محبت سے اسلام پیش کر رہے ہیں۔ علی کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، یہ ہے دین، یہ ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم۔ آج نوجوانوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں حلم کی خیرات اپنے دامن میں پیدا کرنی چاہیے، واسطہ حلم اختیار کرنا چاہیے اور راستہ حلم کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جان لیجئے ہماری تو کوئی جنگ کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے تو پڑوسی سے مسائل ختم نہیں ہوتے، بھائیوں کے ساتھ ہم تفرقہ بازی سے ہم باز نہیں آتے، آپسی تعلقات میں تفاوت سے کنارہ نہیں کرتے۔ جان لیجئے یہ علی شیر خدا تھے، آپ نے اس کافر کو بھی کہا اسلام قبول کر لے، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تجھے معاف کر دوں گا۔ کیا کروں گا؟ سامعین محتشم، یہ میرے آقا کا کردار، یہ حضور کی تعلیمات ہیں، یہی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
آپ نے اپنی ذات کو پسے پس رکھا اور اسلام کو اپنے سامنے اس طرح اس کے پیش نظر رکھا کہ اپنی ذات کو پیچھے کر کے اس پر اسلام کو پیش کر دیا۔ تو سامعین محتشم، اس نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا بس اب باتیں بہت ہو گئی، اب مجھ پر وار کر تاکہ دیکھوں تجھ میں کتنا دم ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مورخین فرماتے ہیں، علی شیر خدا فرماتے ہیں، سن ماں نے میرا نام رکھا تھا حیدر۔ حیدر کہتے ہیں گھس کے مارنے والے کو، حیدر کہتے ہیں صفوں میں گھس کر چیر پھاڑ کرنے والے کو۔ فرمایا میری ماں نے نام رکھا تھا حیدر، لیکن آج تجھ پر وار نہیں کروں گا، تجھے موقع دیتا ہوں تو علی پہ وار کر۔ کیوں؟ علی کسی پر وار کرے پھر قیامت تو آ سکتی ہے، وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا، اسے تیش آتا ہے، وہ تلوار بے نیام کرتا ہے، وار پر وار کرتا ہے، پیدر پہ وار کرتا ہے، گھمسان کا رن پڑتا ہے، گرد اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، کافر دیدے پھاڑ کر دیکھتے ہیں، انہیں عمر بن عبد ود نہیں آتا، صحابہ نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، انہیں علی شیر خدا نظر نہیں آتے، کسی کو کوئی نظر نہیں آ رہا، بس تلوار پر تلوار پڑنے کی چمک سے کڑک پیدا ہوتی تھی، وہ نظر آتی تھی۔ ادھر حضور دعا کر رہے تھے، اللہم ربی لا تذرنی فردا، مولا میرے علی کی مدد فرما۔ جب وہ تلوار پر تلوار کے وار کرتا رہا، ایک وقت آیا مولا علی آگے بڑھے، اس کی تلوار کا وار روکا، تکبیر کی صدا بلند کی، تلوار کا ایسا وار کیا، اس کا خول دو ٹکڑے ہوا، تلوار دو ٹکڑے ہوئی، سر دو ٹکڑے ہوا، اور وہیں عمر بن عبد ود واصلے جہنم ہو گیا۔ اب اس سے بھی بڑھ کر ایک مزید لطیف بات ہے، جب اسے واصل جہنم کیا، مولا علی واپس آ گئے۔ ضربت کا ایک اصول یہ تھا، جس پر آپ حاوی ہو جائیں اس کا ساز و سامان آپ کا ساز و سامان ہوتا ہے، اس کی زرہ آپ کی، تلوار آپ کی، خول آپ کا، اس کا ساز و سامان آپ کا۔ سیدنا فاروق اعظم نے علی شیر خدا کو روکا، فرمایا علی ضربت کا اصول تھا، آپ فاتح تھے، اس سے جو کچھ ملتا وہ لے آتے، اب قربان جاؤں۔ علی نے یہاں بڑی دلچسپ بات کی، آپ نے کہا فاروق مسئلہ یہ تھا، سامان تو لے آتا، لیکن جب میں نے اس پر تلوار کا وار کیا، میرے وار کے ذریعے وہ واصل جہنم ہوا، لیکن بالمتصل اس کی شرمگاہ کھل گئی، اور علی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ دوبارہ نظر اٹھا کر بھی اس کی جانب دیکھے۔ کیوں؟ یہ آپ کا حلم، یہ تدبر، یہ تفکر، اور آقا کریم کے ساتھ یہ تعلق محبت تھا کہ آپ نے اپنا سب کچھ پسے پس رکھا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو اپنے پیش نظر رکھا تھا۔ تو سامعین محتشم، یہ وہ مقام تھا جس سے نصیریت کی عظمت و شان علی شیر خدا کو عطا کی گئی۔ پھر خیبر کا معرکہ آپ کے سامنے ہے، جہاں آقا کریم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کل اسے جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساری رات صحابہ انتظار میں تھے وہ خوش نصیب کون ہے، اور قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم پر ساری رات انتظار کرتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ صبح ہوئی، آقا نے شان نصیریت کے حامل بننے والے علی شیر خدا کے متعلق سوال کیا، این علی ابن ابی طالب، میرے علی کو بلاؤ، علی کہاں ہے؟ سامعین محتشم، کیوں؟ اللہ رب العزت نے علی کو اس امت کا ولی بنایا تھا، اور یہی وجہ تھی اللہ رب العزت نے قرآن کو پیمانہ ہدایت بنایا، ہدایت تقوی والوں کے لیے بنایا، اور تقوی کا امام علی شیر خدا کو بنایا۔ اب قیامت تک اصول یہ مسلم ہے، یہ ضابطہ طے ہے، جو بندہ قرآن سے ہدایت پانا چاہتا ہے، قرآن کے ذریعے رشد اور نجات پانا چاہتا ہے، قرآن کے ذریعے اپنی اخروی حیات کو بہتر کرنا چاہتا ہے، قرآن کے ذریعے اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کی صحیح سمت کا تعین کرنا چاہتا ہے، قرآن اس وقت تک اس کے احوال، واقعات، کردار کو بہتر نہیں کرے گا جب تک وہ تقوی کے وصف سے متصف نہیں ہوگا، اور تقوی اسے میسر آئے گا جس کے دل میں علی شیر خدا کی محبت کا نور پیدا ہو جائے گا۔ اب بھی کوئی بندہ کہے کہ علامہ صاحب اتنی لمبی تقریر اور خطاب کیا، بات سمجھ پھر بھی نہیں آئی، وہ اب بھی اگر سراپا سوال ہو تو میں کہتا ہوں چلیں آقا کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سنو، ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ پھر حضور نے فرمایا اس قرآن کا میرے علی کے ساتھ تعلق یہ ہے، العلی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور القرآن مع العلی، میرا قرآن بھی میرے
علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، بلکہ اس طرح حوض پر میرے پاس لائے جائیں گے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ سامعین محتشم، وقت کے بڑے بڑے فرعونوں نے، قارونوں نے، یزیدوں نے اہل بیت کے ساتھ قرآن کو جدا کرنے کی کوشش کی۔ جان لیجئے جو بھی قرآن کو اہل بیت سے جدا کرنا چاہتا تھا، علی کے تعلق کو باہم قرآن سے توڑنا چاہتا تھا، اسے خبر نہیں قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ اس طرح خاص ہے کہ یہ دونوں آقا کے حکم پر حوض پر ایک ساتھ لے کر آئیں گے۔ اس لیے اگر کوئی سمجھنا چاہے قرآن و اہل بیت کا باہم تعلق کیا ہے، قرآن و علی کا آپسی تعلق کیا ہے، قرآن کو علی سے جدا کرنے والوں سنو، قرآن اور اہل بیت کا باہم بالمتصل علی کا آپسی تعلق یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں سر کٹ جاتا ہے، نیزے پر سج جاتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی نہ قرآن حسین سے جدا ہوتا ہے، نہ حسین قرآن سے۔ حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی تلاوت قرآن کے ذریعے یہ بہم فکر عطا کر رہے تھے۔ سنو، اللہ نے جس قرآن کو ہدایت بنایا ہے وہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت قرار پایا ہے، اور سنو تقوی کا امام سیدنا علی کو رب نے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نہ حضرت علی کی اولاد سے کبھی جدا ہوا، نہ کبھی حضرت علی کی اولاد قرآن سے۔ پھر اگر علی کی اولاد سے قرآن جدا نہیں ہو سکا، کوئی علی سے قرآن کو کس طرح؟ اب یہ اصول پیش نظر رکھنا چاہیے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو تقوی والے ہیں، اور تقوی والا وہی ہے جس کے دل میں علی شیر خدا کی محبت ہے۔ تحریک منہاج القرآن یہ فکری پیغام ہمیشہ سے لوگوں کو دیتی رہی ہے کہ اپنے آپ کو توہمات سے نکالیں، افراط اور تفریط سے بچائیں، یہ عقیدہ واضح کریں اور اس کو فکری کلیئرٹی عطا کریں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بات آئے یا بالمتصل اہل بیت اطہار کریم آقا کی مبارک اولاد کی بات آئے، ان دونوں کے ذکر کو بہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھا کریں، اپنے لیے ان دونوں کو آخرت میں عاقبت کی بہتری کا سبب جانا کریں، اور ان دونوں کے ساتھ تعلق محبت کے ذریعے رسول کی محبت کی خیرات پانے کی کوشش کیا کریں۔ کیوں کہ ان دونوں کا آپسی تعلق یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالمتصل ہیں۔ جس طرح قرآن علی کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح اہل بیت صحابہ کے ساتھ خاص ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر مسجد سے نکلے، حضرت علی شیر خدا ساتھ تھے، امام حسن مجتبیٰ بچوں میں کھیل رہے تھے، صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں اور حسن مجتبیٰ کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، پھر علی شیر خدا سے فرماتے ہیں علی تیری وجہ سے محبت نہیں کرتا، رسول اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سامعین محتشم، یہ بہم تعلق تھا کہ جب علی شیر خدا پیمان ایمان بن کر اللہ کی بارگاہ سے ولی قرار پائے، پھر رسول کریم نے غدیر کے مقام پر ان کا اعلان بھی فرما دیا، پھر صحابہ کا بہم تعلق یہ تھا، صحابہ ایمان والا اسے سمجھا کرتے تھے، ہدایت یافتہ اسے سمجھا کرتے تھے، منافقت سے پاک اسے سمجھا کرتے تھے، جس کے دل میں علی ولی کی محبت ہوتی تھی۔ اس لیے اگر آج کوئی حضرت علی سے بغض، حسد، اناد، نفرت، عداوت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے کوئی بندہ تقوی والا بننا چاہتا ہے، اسے حضرت علی شیر خدا کی محبت کے ذریعے اپنی حیات کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کی صحیح سمت کا تعین کرنا ہوگا۔ میری کوئی بات اگر سما خراشی کا باعث بنی، میں معافی کا خواستگار ہوں۔ کوئی کسی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔